میری سہیلی ایک دفتر میں کام کرتی تھی اور ایک دن میں اس سے ملنے اس کے آفس چلی گئی۔ وہاں میری ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی۔ وہ لڑکا مجھے بہت پسند کرنے لگا۔ اس لڑکے نے میری سہیلی سے میرا نمبر لیا اور اس نے مجھے کچھ دنوں بعد میسج کر دیا، لیکن میں نے اس سے اتنے اچھے طریقے سے بات نہیں کی۔ پھر اگلے دن اس نے میری سہیلی کو بولا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرنے لگا ہے۔ میری سہیلی نے مجھ سے بات کی، لیکن میں نے اس سے صاف صاف انکار کر دیا۔ پھر اس لڑکے نے مجھے دوبارہ میسج کیا اور مجھ سے پوچھا کہ آپ کے اس انکار کی وجہ کیا تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا تعلق ایک اچھی فیملی سے نہیں ہے، کیونکہ میں ایک طوائف کی بیٹی ہوں اور میں طلاق شدہ ہوں۔ میری یہ بات سن کر اس لڑکے نے مجھے کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم ہی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ہماری ہر روز بات ہونے لگی اور مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے میری ملاقات کروائی تو اس کی ماں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کا رشتہ اپنی بھانجی کے ساتھ پکا کیا ہوا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا اور میں بہت رونے لگی۔ اس لڑکے نے مجھے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں تم ہی سے شادی کروں گا۔ وہ لڑکا مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس نے مجھے تحفے میں حجاب لے کر دیا اور مجھے نقاب کرنے کا بولا۔ میں جاب کرتی تھی، اس لیے ہماری ہر روز ملاقات ہوتی تھی۔ پھر ایک دن مجھے میرے گھر والوں نے جاب پر جانے سے منع کر دیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کی بہت منتیں کی، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ میرا اس لڑکے سے ملنا بہت مشکل ہو گیا، مگر میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں اتنی ڈپریشن میں چلی گئی کہ میں نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور خودکشی کرنے کی کوشش بھی کی۔ میرے گھر والے مجھے فوراً ہسپتال لے گئے اور میں بچ گئی۔ پھر مجھے جاب پر جانے کی اجازت مل گئی اور میں اس لڑکے سے ہر روز ملنے لگی اور ہم ایک دوسرے سے محبت میں بہت آگے نکل چکے تھے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب حاملہ ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ چلو اب شادی کر لیتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ میں اپنا بچہ گرا دوں، لیکن میں ایسا نہیں کر پائی۔ پھر میرا ایک دن ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میرا مس گیریج ہو گیا۔ اس دن کے بعد اس لڑکے نے مجھ سے رابطہ ختم کر دیا۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ میں نے اس کی ماں کی بھی بہت منتیں کی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ میری دوست نے اس لڑکے کو میری حالت کے بارے میں بتایا تو اس نے جواب دیا کہ اگر وہ مر بھی جائے تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں آج اتنی ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہوں کہ مجھے کئی دن تک نیند نہیں آتی۔ اب یہ عالم ہے کہ کوئی دعا یا دوا مجھ پر اثر نہیں کرتی۔ ٹوٹی ہوئی امید، بکھری ہوئی حسرتیں اور دل کے ٹکڑے لے کر بہت جلد میں خدا کے پاس چلی جاؤں گی۔